اچھا مکان مجھے مل جائے، اچھا سے اچھا رہن سہن میرا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، کپڑے لباس اچھے ہو، یہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے تاکہ عیش و آرام کے ساتھ وہ زندہ رہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں اور اچھا سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھے لباس پہنتے ہیں، اور وہ لوگ موٹے موٹے گدوں پر سوتے ہیں، آرام دہ بستروں میں سوتے ہیں، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے چین اور سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی چین اور سکون والی زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائیں گے، وہاں عیش آرام سے رہے گا، چین و سکون کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ذکر سے اعراض کرنے والوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خود تنگ کر دیں گے، پھر کون ہے اس میں چین و سکون لانے والا؟ تو معلوم ہوا کہ چین و سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ تو ذکر الہی کی طرف ہم کو آنا چاہیے۔ یہ جو مجلسیں ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان میں ہم کو شریک ہونا چاہیے۔ انسان کے لیے جس طرح سے کہ اور دوسرے فرائض ہیں، اسی طرح سے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ باقی حاصل کرنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ حج کرنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ سب فرائض ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا یا پڑھ رہا ہے تو ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ اس میں مکروہ کام بھی کر رہا ہے، نماز کو فاسد کرنے والے کام بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہو گیا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزے میں ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی حج کو گیا 5-6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، اور وہاں ایسا کام کر کے آ گیا جس کی وجہ سے حج مکروہ ہو گیا یا فاسد ہو گیا۔ اب یہاں آ کر کے لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں اور حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ حج بیکار گیا۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرنا فرض ہے آدمی کے اوپر۔ اسی طرح سے جیسے ظاہر عبادات کو صحیح کرنے کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے ظاہر شریعت کا، ایسے ہی اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اور ان میں جان پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ذکر کی لائن سے جڑیں، اللہ والوں سے جڑیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جب پیر کو تلاش کریں تو پیر کیسا ہونا چاہیے، یہ اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل بعض لوگ ایسے پیروں کی تلاش میں رہتے ہیں جو سٹے کا نمبر بتا دیں، ارے صاحب جو بتایا تھا وہی آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں کچھ لوگ آ گئے اور کہا کہ حضرت کیا نمبر آئے گا، بتا دیجیے آپ کون سا نمبر نکلے گا۔ حضرت کو فرمایا ارے یہ کون لوگ آ گئے یہاں پر، نکالو ان کو باہر نکالو۔ تو اب وہ لوگ دیکھیے کیسا فعال لیتے، پھر حضرت نے کہہ دیا نکالو تو نکلے گا، اب ان کو نکال دیا گیا خانقاہ سے۔ تو حضرت کے یہاں تو یہ سب چیزیں تھیں نہیں، حضرت کے یہاں تو بڑی سختی تھی، بہت اخلاق کو درست فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ولی بننا اور مسلمان بننا اور بزرگ بننا سب آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ فرماتے تھے میں اخلاق کو درست کرتا ہوں، پہلے انسان بناتا ہوں۔ انسان کے اندر ایک تو ہے رذائل، رذائل کے معنی خراب عادتیں،
بری عادتیں ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ تو حضرت کے یہاں پہلے رذائل کی اصلاح ہوتی تھی، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ کے معنی خالی کرنا گناہوں سے، برائیوں سے۔ انسان کے دل کے اندر جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دوسرے کو دیکھ کر جلنا ہے اور تکبر ہے، ان سب چیزوں سے پہلے پاک کیا جائے۔ اور اسی طرح سے انسان کو پاک کیا جائے کائے سے؟ حب مال سے، مال کی محبت۔ اب بعض پیر لوگ آ جاتے ہیں، دینا 10,000 روپے، دینا 20,000، دینا 25,000، لے کر کے چلے گئے۔ ارے اللہ والے ایسا نہیں مانگتے۔ اللہ والوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے سامنے بادشاہ بھی آ کر کھڑا ہو جائے اور گئے کہ میں دینا چاہتا ہوں تو وہ منع کر دیتے۔ ایک بہروپیہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے وہ کچھ ایسا روپ بنا کر آیا تھا کہ پہچان نہ سکے، لیکن انہوں نے پہچان لیا، کہا کہ تو بہروپیہ ہے، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، تو ایسا روپ بنا کر آ کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں، جب دوں گا تجھ کو انعام۔ تو چلا گیا وہ۔ اب اس نے جا کر کے ایک جنگل میں ایک چھپری ڈال لی اور وہاں بیٹھ گیا اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ کرتا رہا، بہت دنوں تک آس پاس شہرت ہو گئی، بڑے اللہ والے آدمی بھائی، لوگ آنے لگے ان کے پاس میں دعا کرانے کے لیے۔ اب اتفاق سے عالمگیر بادشاہ کے گھومتے رہتے تھے پورے ہندوستان میں، بہت بڑا ہندوستان تھا اس وقت، تو ان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک اللہ والے ہیں، ان سے مل لیجئے، آپ دعا کرا لیجئے۔ تو عالمگیر بادشاہ ایسے لوگوں سے ملنے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے، انہوں نے کہا بھائی چلو۔ اب جب وہاں پر گئے تو جا کر کے عالمگیر بادشاہ نے دعا کے لیے کہا اور اشرفی کی ایک تھیلی دی پیش کی خدمت میں۔ تو اس نے وہ تھیلی اشرفی کی اٹھا کر پھینک دی اور کہا کہ میں دعا کی قیمت نہیں لیتا، مجھ سے دعا کرانے آئے ہو یا دعا خریدنے آئے ہو، میں دعا کی کوئی قیمت نہیں لیتا، یہ لے جاؤ، دعا کروں گا میں تمہارے لیے ویسے ہی۔ عالمگیر بادشاہ تھیلی اٹھانا آ گئے۔ جب باہر نکلے اس کی چھپری سے تھوڑے 10 12 15 قدم باہر نکلے تو وہ بہروپیہ آ کر کے پیروں میں گر گیا، کہا کہ میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسا روپ اختیار کرو کہ جس روپ میں تم کو پہچان نہ سکوں، جب میں تم کو انعام دوں گا تو اب مجھے انعام دو، آپ پہچان نہیں سکے مجھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو جو دے رہا تھا اشرفی کی تھیلی، وہ تو بہت زیادہ تھی اس انعام سے جو میں اب دوں گا تم کو، وہ کیوں نہیں لی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت میں اللہ والوں کا روپ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، اس روپ کی قدر یہ تھی کہ میں قبول نہ کروں ہدیہ اس وقت۔ اگر میں اس وقت آپ سے روپیہ قبول کر لیتا، اشرفی قبول کر لیتا، تو اولیاء اللہ کے لباس کی توہین ہو جاتی۔ تو اولیاء کرام لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے، تو اللہ سے لیتے ہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے۔ تو خیر بہرحال یہ کہ پیر ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے پر چلو جو میری طرف توجہ رکھتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے اس کو پیر بناؤ تو وہ آپ کو بھی اللہ کی طرف لے جائے گا، اور جو خود ہی اللہ کی طرف توجہ نہیں رکھتا اس کو پیر بناؤ گے تو وہ کیا آپ کو اللہ کے پاس لے کر کے جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ تو یہ عادتیں نہیں ہونا چاہیے پیر کے اندر، اور یہ عادت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ تو انسان کی پہلے اصلاح ہوتی ہے، اصلاح ہو کائے سے؟ اس کے دل کے اندر حب مال نہ رہے، حب جاہ نہ رہے۔ اب بعض لوگ جو ہے پیر بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ حب جاہ نہیں نکلی۔ پہلے حب مال نکالا جائے گا۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اصلاح ہوتی تھی، حب مال نکالا جاتا تھا۔
ایک صاحب اپنا رومال تولیہ چھوڑ کر چلے گئے خانقاہ میں، 1 ہفتے کے بعد آئے تو وہیں پڑا ہوا ملا جہاں پر وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی طرح سے حب مال کے بعد حب جاہ نکلنا چاہیے دل میں سے۔ حب جاہ کیا ہے؟ حب جاہ یہ ہے کہ اپنی عزت کے لیے دوسروں کو حقیر نہ جانے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر نہ جانے۔ یہ ہے تکبر، کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تکبر دل میں سے نکلنا چاہیے، حسد نکلنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا، میں اتنا چھوٹا کیوں رہ گیا، اور بغض کینہ نکلنا چاہیے دل میں سے۔ اور اسی طرح سے زبان کی جو گناہ ہے، چغلی ہے اور غیبت ہے اور بہتان ہے، ان سب سے زبان پاک ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ ایسا آدمی ہو تو اصلاح جو ہے، ان برائیوں کی اصلاح کرانا یہ بھی فرض ہے۔ جیسے علم حاصل کرنا فرض ہے، اللہ کا نور حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور وہ کب آئے گا اللہ کا نور؟ جبکہ دل میں سے یہ سب گندگیاں نکلیں گی۔ دل تو بھرا ہوا ہے گندگی سے، غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے دل۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، دل جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور ہم نے اس کو صنم کدہ بنا لیا، بہت سارے بت رکھ رکھے اس میں۔ باہر نکلے جو بھی اچھا نظر آئے تو بس اسی کو دل میں بٹھا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بت خانہ ہو گیا، اس میں بہت سارے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کو باہر نکالنا ہے دل سے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت پھر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ذکر جو ہے اس کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةً وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، دل کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب آدمی جب بار بار ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ تو ایسی چیز ہے، زندگی بھر کا کافر مشرک ایک بار پڑھ لے تو کفر و شرک ختم ہو جاتا ہے اس کا، اور ایمان والا بن جاتا ہے۔ پھر بار بار جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو دل میں جتنی برائیاں بھری ہوئی ہیں وہ باہر نکلیں گی، کوڑا کباڑا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے جھاڑو لگواتے، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھوا کر جھاڑو لگواتے دل کے اندر۔ اب اس کے بعد پھر اس میں جب گھر ہے، آپ نے مکان خریدا ہے، بہت دنوں سے بند تھا وہ، اس میں جھاڑو لگائیں گے تو سب کوڑا کباڑا باہر نکلے گا۔ اب اس کے بعد میں اس کی پتائی ہوگی الا اللہ کے ذریعے، اور اللہ کے ذریعے دل کی پتائی ہوگی تو صفائی ہو گئی۔ اب اس کے بعد پتائی ہو رہی ہے، تو یہ ہوتا ہے، اللہ کا نور پھر آتا ہے۔ تو انسان پہلے تخلیہ کرے، یعنی رذائل اور گندی چیزیں چھوٹے، اس سے برائیاں چھوٹے، گناہوں کے کام چھوٹے۔ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ پیر اعضاء سے جو کیے جاتے ہیں، اور باطنی گناہ کیا ہے؟ جو دل سے کیے جاتے ہیں۔ ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاک و صاف ہو جاؤ گے۔ تو تخلیہ کے معنی گناہوں سے پاک صاف کرنا، اور تحلیہ کے معنی اچھائیاں آ جائیں اپنے اندر، نماز ہماری اچھی بن جائے۔ ہم جب جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اچھی سے اچھی چیز خریدتے، اصلی چیز خریدتے، ذرا سا بھی اس کے اندر کوئی دوسری چیز ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ دودھ اصلی ہونا چاہیے، گھی اصلی ہونا چاہیے، دوسری کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ تو ہماری عبادت جو ہے یہ بھی اصلی ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک، یعنی عبادت کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی آمیزش کر دی، ریاکاری کی، تو وہ شرک بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خالص چیز کو قبول فرماتے ہیں، جو چیز خالص نہیں ہوتی اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو خالص ہونے کے لیے اخلاص آنا چاہیے اپنے اندر، اور اخلاص کب آئے گا؟ جب کہ جو ہمارے دل میں بت بھرے ہوئے ہیں نکلیں گے۔ تو اصلاح اس طرح سے ہوتی ہے، ایسے آدمی کو پیر بنایا جائے جو خود اصلاح یافتہ ہو، جو خود اس کے اندر تواضع ہو، خود اس کے اندر نیک اعمال کی عادتیں ہو، برائیوں سے دور رہتا ہو، ایسے آدمی کو بنائے۔ اب بنانے کے بعد بیت ہونا تو ایسا ہے جیسے آپ نے ایڈمیشن لے لیا اسکول میں یا مدرسے میں داخلہ لے لیا، اور کوئی آدمی داخلہ لینے کے بعد گھر جا کے سو جائے،
اور اس کے بعد جب سالانہ امتحان ہو اس وقت آئے کہ صاحب میں نے داخلہ لیا تھا ابھی تک مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو کیسے ہوگا فائدہ؟ جو روزانہ کلاس میں آ کر بیٹھیں گے ان کو فائدہ ہوگا نا۔ تو اسی طرح سے بیعت ہونے کے بعد پھر ذکر اذکار کرنا ہے اور اپنی فکر کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور پھر ہم اس کی اصلاح کریں۔ بیمار آدمی اگر گھر جا کر سو جائے، دوا نہ کھائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرے، پھر ڈاکٹر نے جو دوا آپ کو لکھ کر دی اس کو خرید کر کھائیں، اور جو پرہیز بتایا کہ اس سے بچنا ہے اس کا اہتمام کریں، تو پھر صحت مند ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ذکر اذکار کی لائن کا معاملہ ہے کہ شیخ نے جو بتایا ہے اس کو اختیار کرے آدمی، اور پھر شیخ سے اتنی محبت ہو، اتنا تعلق ہو۔ وہ تعلق کیسا ہو کہ شیخ کے اندر جو اچھی عادتیں ہوں وہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور جو برائیاں اپنی ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے، جن سے شیخ منع کر دے ان سے بچے، اور جو اچھی عادتوں کا حکم دے اس کو کرے، اور اپنی خواہشات، اپنی رائے، اپنی غرض سب فنا کر دے شیخ کے سامنے، یعنی شیخ کے سامنے اپنی نہ چلائے کہ میں ایسا کروں گا اور میرا یہ ارادہ ہے اور میں ایسا کر رہا ہوں اور یہ پلان ہے اور فلانا ہے وہ ہے۔ نہیں، شیخ نے جو کہہ دیا اتنا پڑھنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، شیخ جو کہے وہ کرے۔ تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے پہلے شیخ کے سامنے، یہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، اپنے آپ کو شیخ کے سامنے فنا کر دے اور شیخ جو بتائے اس طریقے پر چلے۔ پھر اس کے بعد ہے فنا فی الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو احکام دیے ہیں اور جو طریقہ کر کے بتلایا ہے سنتیں، اسی کے مطابق عمل کرے، اپنی زندگی اسی کے مطابق بنائے۔ اور پھر ہوتا ہے فنا فی اللہ، اللہ کے احکام میں اپنے آپ کو فنا کر دے کہ بس ہر وقت اللہ 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 کرتا رہے۔ بزرگوں نے لکھا تقوی کا ایک درجہ یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان کو اختیار کر لے، تو تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کو اختیار کر لے، اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے بچے جو انسان کی توجہ اللہ سے ہٹا کر دوسری طرف کر دے، ہر اس چیز سے بچے۔ غیر اللہ جو کہ ہماری توجہ کو اللہ سے ہٹا دے گا اور ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں رہے گی، اس سے بھی آدمی بچے، یہ تقوی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اللہ والے اسی تقوی کے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل ہمارا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اس کی ہم کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ ذکر کا موقع عطا فرمایا۔ ایک وقت آدمی پر پھر ایسا آتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایک صاحب حج کو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑی انہماک کے ساتھ، مشغولیت کے ساتھ میں پوری توجہ کے ساتھ طواف کر رہا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے زیادہ تو کوئی آدمی اس وقت اللہ کی طرف توجہ نہیں رکھتا، مگر انہوں نے جب اس کے دل کی طرف توجہ کی، صاحب دل آدمی تھے، اللہ والے تھے، جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہے پھر بھی دل اللہ کی یاد سے غافل۔ اور یہ بازار میں گئے، وہاں ایک آدمی دکان پر بیٹھا تجارت کر رہا تھا، سودا دے رہا ہے، قیمت لے رہا ہے، گراہکوں کا ہجوم ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کے دل سے زیادہ کسی کا دل اس وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو دنیا میں لگا ہوا ہے، گراہکوں نے گھیر رکھا ہے اور سامان دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل اللہ 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 کر رہا تھا۔ پہلے ذکر لسانی کا درجہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے ذکر کرے، پھر اس کے بعد ذکر قلبی کا درجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ اللہ کہنے والا بن جائے۔ تو جب آدمی محنت کرتا ہے تو ذکر قلبی بھی حاصل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ اللہ کہنے والا بھی بن جاتا ہے وہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر دے، فنا فی الشیخ، شیخ کے اندر فنا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فنا فی الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں فنا ہو جائے۔
پھر فنا فی اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے، ہماری کوئی رائے نہیں، ہماری کوئی غرض نہیں، ہماری کوئی بات نہیں، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، صدیق اکبر بنایا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا، حتیٰ کہ یہ حال ہوتا تھا کہ اگر مشورہ کر رہے تو جو رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہی رائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی، یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں، بات چیت میں اور افعال میں، کام کاج میں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے کامل طور پر، مکمل طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نسبت اتحادی حاصل ہو گئی۔ یہ نسبت اتحادی بہت بعد میں جا کر حاصل ہوتی ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے نسبت انعکاسی۔ جب آپ مجلس میں آئیں گے تو یہاں آنے کے بعد میں آپ کے دل پر ایک اثر ہوگا، ذکر الہی کا اثر ہوگا۔ جیسے آپ عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں نا، تو عطر نہ خریدیں، جب بھی خوشبو تو کچھ نہ کچھ کپڑوں میں لگ ہی جاتی، آ ہی جاتی۔ اب آپ یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ گئے تو لوگ پوچھ رہا رکھا کون سی خوشبو لے کر کے آئے، کون سی خوشبو ہے تم نے، کون سی لگائی ہے، کون سی خوشبو لگائی ہے تم نے، لوگ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کوئی سی بھی نہیں لگائی، آپ تو عطر فروش کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ نسبت انعکاسی ہے، یعنی عکس آتا ہے، انسان کے اندر عکس آتا ہے۔ تو یہ جو ذکر یہاں ہوتا ہے، اس میں جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو عکس آتا ہے اس کے اندر، ہمارے اندر۔ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ القائی ہوتی ہے، القائی، نسبت القائی۔ القائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں ایک چراغ جل رہا ہے، آپ ایک چراغ لے کر آئے اور اس میں سے وہ چراغ آپ نے جلا دیا، تو یہ نسبت القائی ہو گئی کہ آپ نے اس کو چراغ کو چراغ سے ملا کر کے جلا لیا۔ ایسے ہی اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو ان لوگوں کی طرف بھی منتقل فرما دیتے ہیں جو کہ اخلاص کے ساتھ مجلس میں آتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی انوارات پیدا ہونے لگتے ہیں، ذکر کرتے کرتے اللہ کا نور آنے لگتا ہے ان کے دلوں کے اندر بھی۔ یہ انعکاسی سے زیادہ طاقتور ہے یہ نسبت۔ پہلی نسبت جو ہے انعکاسی، وہ کمزور ہے، آدمی گیا یہاں سے، کچھ دنوں کے بعد اس کا اثر ختم ہو گیا، وہ جو خوشبو آ رہی تھی کپڑوں میں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو ہے چراغ جلا کر لے گئے تو اب یہ جلتا رہے گا، مگر ضرورت ہے کہ اس چراغ کو بچایا جائے ہواؤں کے جھونکوں سے تاکہ وہ بجھ نہ جائے۔ اس کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ یہ نور جو ہے ختم نہ ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیخ سے نور حاصل کیا دل میں، پھر اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگ گئے تو وہ نور بجھ گیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب ان کو لوگ چاہے بزرگ سمجھے یا نہ سمجھے، بہرحال یہ کہ یہ جو ہے اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے نسبت اتحادی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ عطا فرمایا ہے۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس مجلس کے اندر پابندی کے ساتھ آئیں، اور اس کی کوشش کریں کہ ہم صرف یہ ذکر رسمی طور پر نہ کریں کہ رسمی طور پر ذکر کر رہے ہیں، ہاں صاحب ہر ہفتے آنا ہے، ذکر کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس لائن میں ترقی کرنے کے ارادے سے ذکر کرنا ہے کہ ہمیں اس لائن میں ترقی کرنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ترقی کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ کوئی چاہے کہ میں ایک دم بزرگ بن جاؤں، آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں چھلانگ لگا کر فوراً بزرگ بن جائے، اور بعض لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح وہ کہاں سے ان کو خلافت مل جاتی ہے، اور وہ خلافتیں بانٹتے پھرتے۔ پہلے جو
20 سال 40 سال جو رہتے تھے خدمت میں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں 20 سال رہے، 20 سال ان کو رکھا اپنے پاس، اور پھر کیسے بنے خواجہ اجمیری کہ یہاں ہندوستان میں اکیلے آئے اور سارے جادوگروں کا اور سارے راجاؤں کا اکیلے مقابلہ کیا۔ تو اب کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے صاحب پہلے جیسے بزرگ نہیں ہو رہے، تو پہلے جیسے مجاہدے بھی نہیں رہے، اور نہ پہلے جیسے شیخ کے پاس رہ رہے ہیں لوگ کہ اپنے آپ کو فنا کر کے شیخ کے پاس رہیں اور ان کے کمالات حاصل کریں۔ جی اب تو ایک ایک آدمی کہیں سے آیا کہیں سے گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ فلاں آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، چلو اس کو خلافت دے دو، اس کو خلافت دے دی۔ تو اس طرح سے جب تک آدمی خود پختہ نہ ہو، اس کی خود اصلاح نہ ہو، حب مال اور حب جاہ اس کے دل سے نہ نکلا ہو، تکبر اس کے دل سے نہ نکلا ہو، اور اسی طرح سے اس کے اخلاق اچھے نہ ہوئے ہوں، اس وقت تک پرانے بزرگان دین کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جا کر لوگ تعریف کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے، ارے صاحب بڑی روحانیت ہے، بڑی روحانی طاقت ہے، اور بڑی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے محمود کو میں نے 45 سال رگڑا ہے، اس کے بعد خلافت دی ہے، 45 سال کے بعد خلافت دی۔ تو جب آدمی محنت مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، حالانکہ حضرت مفتی محمود صاحب تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بہت رہے، اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعلق تھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کانپور بھی چلے گئے تھے تو مظاہر والوں کو فرماتے تھے کہ بھئی ان کو بلاؤ، یہی مظاہر میں رکھو۔ کانپور کیوں چلے گئے، حالانکہ وہاں پر بڑا فیس پہنچا کانپور والوں کو حضرت کا۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی رہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی رہے حضرت شیخ کے حکم سے، اور اسی طرح سے حضرت مدعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تو تھے ہی، اور یہ سب بزرگان دین حضرت مفتی محمود صاحب سے بہت تعلق رکھتے تھے۔ لیکن حضرت شیخ سے بیعت ہوئی، حضرت شیخ نے کہا کہ فلاں جگہ جا کر رہو، رائے پور جا کر رہے۔ تو آپ کیا ارادہ ہے کہ نہیں میں بیعت تو آپ ہی سے ہوں گا، آپ نے کہا تھا تو میں چلا گیا تھا وہاں پر۔ پھر کہا اچھا جاؤ وہاں جا کے رہو حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس، وہاں جا کر رہے مرکز میں۔ پھر جب واپس آئے تو آپ کیا ارادہ ہے، کہا نہیں میں بیعت تو آپ ہی سے ہوں گا، اس لیے کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آپ ہی سے بیعت ہوں گا۔ تو بیعت اس سے ہونا چاہیے جس سے فیض حاصل کرنا آسان ہو، بیعت اس سے ہونا چاہیے جس سے مزاج کی مناسبت ہو، جس آدمی سے آپ فیض آسانی سے حاصل کر سکے، جس آدمی سے آپ کے مزاج کی مناسبت ہو، اس سے بیعت ہو تو آپ فیض زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، پھر اسی اعتبار سے ترقی ہوتی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، اور سبھی اکابر آپ پر بڑا اعتماد کرتے تھے اور بہت آپ کو چاہتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اور کوئی بھی علمی مجلس ہوتی یا علمی کام ہوتا تو اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آگے رکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم کو صحیح طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔